السلام علیکم، میں ہوں کاوش میمن۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایک اور دردناک اور اذیت ناک واقعہ پیش آیا ہے۔ ایک اور معصوم بچی کے ساتھ مبینہ طور پر زیادتی کا واقعہ پیش آیا ہے۔ یہ واقعہ ہوا ہے راولپنڈی میں۔ راولپنڈی کا ایک علاقہ ہے۔ میں آپ کو ایف آئی آر بھی کچھ دیر بعد بتاؤں گا، اور ایف آئی آر اس کی والدہ نے درج کرائی ہے۔ ایف آئی آر میں کیا کہا گیا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن یہ واقعہ ہوا ہے راولپنڈی میں۔ راولپنڈی کا ایک علاقہ ہے جہاں پر ایک مدرسہ ہے۔ وہاں پر یہ واقعہ پیش آتا ہے کہ ایک معصوم بچی کے ساتھ مبینہ طور پر زیادتی کی کوشش کی جاتی ہے، اور جو کوشش کرتا ہے وہ کوئی اور بندہ نہیں ہے بلکہ اس کا استاد ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ کہا جاتا ہے کہ استاد جو ہے وہ ماں باپ کا درجہ ان کو حاصل ہے، اتنی رسپیکٹ کی جاتی ہے استاد کی۔ لیکن بدقسمتی سے کہنا پڑتا ہے کہ ماضی میں بھی میں نے ملک میں اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں کہ استاد جلاد بن گئے، لیکن اب ایسا ہو رہا ہے کہ استاد وحشی درندے بن گئے، وحشی جانور بن گئے، جانور سے بھی بدتر ہو گئے۔ اب یہ کہا جاتا تھا کہ لڑکی پارک میں نہ جائے، لڑکی جو ہے وہ اسکول نہ جائے، کالج نہ جائے، لیکن اب مدرسوں میں بھی اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں۔ یہ تو ایک تاثر تھا نا کہ بھائی ٹک ٹاکرس جو ہے وہ بیہودہ لباس پہنتے ہیں، اس وجہ سے وہ زیادتی کا نشان بن جاتے ہیں۔ لیکن ابھی کچھ دن پہلے، بلکہ اس سے پہلے ایک ویڈیو میں نے یوٹیوب پہ لگائی تھی، وہ آپ نے دیکھی ہوگی کہ کس طریقے سے ایک خاتون رکشے میں جا رہی ہے، فل جو ہے وہ مکمل لباس میں، لیکن اس کو بھی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا، اس کو بھی تنگ کیا گیا۔ ایک اور واقعہ آج ہوا ہے مدرسے کا، جس میں ظاہر مدرسے میں جو ہماری لڑکیاں جاتی ہیں یا جو خواتین جاتی ہیں، وہ ظاہر مدرسے کا ایک رولز ہوتے ہیں کہ آپ ظاہر کہ مکمل لباس میں ہوتے ہیں، آپ پردے میں ہوتے ہیں، لیکن وہاں بھی ہماری مائیں بہنیں محفوظ نہیں ہیں۔ یعنی کہ اگر میں یہ کہوں کہ میرے ملک میں کوئی ایک ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر خواتین جو ہے وہ ایک مکمل آزادی کے ساتھ جا سکیں، تو بالکل یہ غلط نہیں ہوگا کہ خواتین اب کہیں بھی نہیں جا سکتی۔ یہاں تک کہ اب وہ رکشے میں سفر نہیں کر سکتی، کسی پبلک پلیس میں نہیں جا سکتی۔ اگر کسی کے ساتھ ہو تو بھی اس کو خطرہ ہے، اگر وہ اپنی ماں کے ساتھ ایک عورت، ایک لڑکی، تب بھی اس کو خطرہ ہے کہ کہیں وہ زیادتی کا شکار نہ ہو جائے۔ یعنی کہ اب اپنے ماں باپ جو ہیں اپنے بچوں کو اسکول بھیجنے سے بھی ڈریں، یہی ہوا نا، مدرسے بھیجنے سے بھی ڈریں کہ مدرسہ یہ نام اللہ کا گھر، جہاں پر لوگ قرآن شریف پڑھنے جاتے ہیں، جہاں پر لوگ دین کی باتیں سیکھنے جاتے ہیں، لیکن وہاں پر بھی ایسے وحشی درندے موجود ہیں جو وہاں پر بھی ہماری جو ہے وہ خواتین کو نہیں چھوڑتے۔ تو ایف آئی آر اس وقت آپ اپنی اسکرینس پر دیکھ رہے ہیں۔ یہ ایف آئی آر جو متاثرہ بچی ہے اس کی والدہ نے درج کرائی ہے، اور اس ایف آئی آر میں کہا جاتا ہے کہ راولپنڈی جناب عالی گزارش ہے کہ میں پیر ودائی کی رہائشی ہوں، میری بیٹی، ظاہر ہے کہ ہم اس کا نام یہاں پر نہیں دکھا سکتے، پچھلے 7 سال سے جامعہ مدرسہ جامعہ طوبہ ضیاء البنات واقع نزد شیر کارنر سویٹس پیر ودائی راولپنڈی میں زیر تعلیم ہے۔ کل مورخہ 16/8/2021 کو شام تقریباً 4 بجے مجھے مدرسے سے کال آئی کہ آپ کی بیٹی بے ہوش پڑی ہے، آ کر اس کو لے جائیں۔ میں نے اپنے بیٹے، ظاہر ہے کہ یہاں بھی ہم نام کو چھپا رہے ہیں، کو مدرسے بھیجا کہ بیٹی کو لے آؤ۔ میری بیٹی جب گھر پہنچی تو اس کے چہرے پر تشدد کے نشانات تھے، اور گھر پہنچتے ہی میرے گلے لگ کر زار و قطار زور زور سے چیخیں مار کر رونے لگی۔ میں نے جب اس سے پوچھا تو اس نے مجھے بتایا کہ گزشتہ 5-6 ماہ سے، یعنی کہ یہ تو ابھی رپورٹ ہو رہا ہے، لیکن یہ بچی بتا دی کہ 5-6 ماہ سے مدرسے کا محتمم مفتی شاہ نواز احمد میری بیٹی کو ہراساں کر رہا تھا۔ کافی دفعہ مفتی نے میری بیٹی کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی، لیکن خوش قسمتی سے میری بیٹی اس کی درندگی سے بچ گئی۔ مفتی شاہ نواز نے میری بیٹی کو دھمکی دی کہ اگر تم نے کسی کو بتایا تو میں تمہارے ٹکڑے کر کے نانا لئی میں پھینک دوں گا۔ میری بیٹی خوفزدہ ہو گئی اور کسی کو نہ بتایا۔ ایک دن اسی مدرسے کی ٹیچر عشرت نے میری بیٹی کو کہا کہ مفتی صاحب جو بھی کہتے ہیں مان لو، ورنہ تم کبھی کامیاب نہیں ہوگی۔ میری بیٹی نے مجھے بتایا کہ میں مورخہ 15/8/2021 کو مدرسے کی ٹیچر عشرت میری بیٹی کو لے کر مفتی شاہ نواز کے کمرے میں گئی اور اس نے زبردستی کرنے کی کوشش کی۔ جب میری بیٹی نہ مانی تو ٹیچر عشرت اور مفتی شاہ نواز نے مل کر اس پر تشدد کرنا شروع کر دیا، اور دوران تشدد میری بیٹی کو کہوا نما کوئی دوا پلا کر بے ہوش کر دیا گیا، اور پھر اس کے بعد اس کو کوئی ہوش نہ رہا۔ اس کے ساتھ کیا ہوتا رہا، میری بیٹی نے مجھے یہ بھی بتایا کہ مفتی شاہ نواز اسے اسلحہ دکھا کر دھمکیاں دیتا رہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا، اور میرے پاس بم بنانے والا سامان موجود ہے جس سے میں تمہارا گھر دھماکے سے اڑا دوں گا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ ایک استاد ہے جس کو مجھے استاد کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ یہ ایک معصوم بچی کو ڈرا رہا ہے، ظاہر بچی ہے، اس نے استاد یہ کہتا ہے کہ بھائی میرے پاس بم بنانے کا فارمولا ہے، مجھے بم بنانا آتا ہے اور میں بم بنا کے تمہارا گھر اڑا دوں گا۔ اب معصوم بچی ہے، اس کو کیا پتہ، وہ استاد جو کہہ رہا ہے وہ سن رہی ہے، اور یہ بھی اس ایف آئی آر میں درج ہے کہ کچھ ایسی چیز پلائی گئی ہے
اس کے بعد ظاہر ہے یہ بچی بے ہوش ہو گئی ہے، ہو سکتا ہے اس کے بعد زیادتی بھی ہوئی ہے، لیکن اب جو ہے وہ ممکن ہے کہ میڈیکل رپورٹ جو سامنے آئے اس میں کیا تحقیقات ہوتی ہیں، لیکن ایک میڈیکل رپورٹ سامنے آ گئی پولیس کے مطابق جس میں یہ تو واضح ہو گیا کہ تشدد تو کیا گیا اس بچی پر، لیکن مکمل میڈیکل رپورٹ ابھی آنا باقی ہے، جس کے بعد یہ واضح طور پہ دیکھا جا سکے گا کہ اس لڑکی پہ ہاں کہ زیادتی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، تو ظاہر ہے یہ مکمل جب رپورٹ آئے گی اس کے بعد ہی ہوگا، لیکن اگر مبینہ طور پر بھی یہ زیادتی ہے تو یقیناً یہ تکلیف کی بات ہے، یقیناً ایک کرب کی بات ہے، اور جب ہم وحشی درندوں کی بات کرتے ہیں تو پھر ہم ظاہر ہے کہ ان چہروں کو بھی بے نقاب کریں جو ہمارے معاشرے کے لیے، جو ہماری سوسائٹی کے لیے ایک بدنما داغ ہے۔ اب میں ان لوگوں سے بات کرتا ہوں جو لوگ وکٹم بلیمنگ کرتے ہیں کہ بھائی لڑکی نے جو ہے وہ اس طریقے کا لباس پہن لیا، ایک کھلے بال رکھ لیے، فلاں کر لیا، یہ کر لیا، وہ کر لیا۔ بھائی مدرسے اگر کوئی بچی جا رہی ہے وہ تو اپنے مکمل پردے میں نا، اس نے تو کوئی مختصر لباس بھی نہیں پہنا، نہ اس نے کوئی ٹک ٹاک ویڈیو بنائی ہے، بھائی وہ مدرسے جا رہی ہے مکمل لباس میں، عبائے میں۔ اس لڑکی نے اپنا ایک ویڈیو بیان بھی جاری کیا ہے، وہ بھی آپ سنیں۔ اس سے پکڑ ہی نہیں رہے ہیں، اور میں اس کے ساتھ ایک ٹیچر بھی شامل ہے جو کہ وہ بھی ابھی تک نہیں پکڑی گئی ہے۔ میں صرف اپنے لیے نہیں کہہ رہی ہوں، اور جامعہ کی بچیوں کے لیے بھی کہہ رہی ہوں، ان کی بھی عزت ہے، میری تو عزت جو کرنی تھی اس نے تباہ کر لی ہے، مگر اور لڑکیاں بھی ہیں، میں ان کے لیے کہہ رہی ہوں، ان کی خاطر کہہ رہی ہوں۔ میں پاکستان کی جو بچیاں ہیں ابھی تک، ان جو اور بچیاں ہیں ان کا بھی ساتھ چاہیے، ان کا بھی تعاون کریں آپ۔ میں بس اتنا ہی کہنا چاہتی ہوں کہ اسے سزا دینی چاہیے، سریعام سزائے موت دینی چاہیے، انہوں نے میرے ساتھ بہت غلط حرکت کی ہے۔ آپ لوگ مجھے صرف انصاف دلا دیں، اور کچھ میں نہیں کہوں گی آپ سے۔ اب آپ دیکھیں کس طریقے سے یہ لڑکی فریاد کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ ملزمان اب تک نہیں پکڑے گئے ہیں، اس واقعے کو بھی کچھ دن ہو گئے ہیں لیکن ملزمان اب تک نہیں پکڑے گئے۔ ایک وجہ یہ بھی ہے، جیسا کہ میں نے اپنی پہلے ویڈیو میں کہا تھا کہ بھائی ہمارے یہاں پر لوگ اس لیے اس کام کو، اب آپ دیکھیں آئے دن یہ واقعات ہو رہے ہیں، ہر روز کوئی نہ کوئی آپ کو یہ واقعہ سننے کو مل رہا ہے کہ آج یہاں پر زیادتی ہو گئی، آج اس شہر میں زیادتی ہو گئی، آج اس مدرسے میں، آج اس پبلک مقام پر۔ تو مسلسل اس قسم کے جو واقعات ہیں وہ رپورٹ ہو رہے ہیں، بہت تشویش کی بات ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو یہ کام کر رہا ہے اس کو پتہ ہے میری پکڑ نہیں ہوگی، وہاں پر تو پکڑ ہوگی اس کی، لیکن یہاں نہیں ہوگی، ہمارے ملک میں نہیں ہوگی اس پر۔ اگر پکڑ ہوگی بھی تو وہ ضمانت پر رہا ہو جائے گا کچھ دن بعد۔ ہم نے دیکھے ایسے واقعات، عثمان مرزا کو ہم نے دیکھا تھا نا، وہ دیدہ دلیری اور دادا گیری سے کہتا تھا کہ اگر میں اندر چلے بھی گیا تو کچھ دن بعد واپس آ جاؤں۔ تو بھائی قانون نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، ریاست کی رٹ ہے ہی نہیں، لوگ ڈرتے ہی نہیں ہیں اپنی حکومت سے، لوگ ڈرتے ہی نہیں ہیں قانون کی عملداری سے، خوف ہی نہیں ہے نا، اس لیے جس کا جو دل آتا ہے وہ کرتا جا رہا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔